कॉपी में से निकल रहा है। एकदम मिलता है एकदम। पता देखे वाह, एक सलवार जो आले मोहम्मद का परस्तार नहीं है, जो आले मोहम्मद का परस्तार नहीं है, उसका कोई मजहब कोई नहीं है, उसका कोई मजहब कोई किरदार नहीं है, और किरदार में जिसके न हो इस्मत की ज़माना, किरदार में जिसके न हो इस्मत की ज़मानत, ऐसा कोई रहबर हमें दरकार नहीं है, ऐसा कोई रहबर हमें दरकार नहीं है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चूंकि जिक्र हो चुका है कि यहीं बैठ के लिखा लिहाजा उसे चार शेर सुन लीजिए, उसके बाद से फिर मिलजुल के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब देखें, दीपे हसनैन से कुर्बान कहाँ मिलते हैं, दीपे हसनैन से कुर्बान कहाँ मिलते हैं, दीन मिलते हैं, निगहबान कहाँ मिलते हैं, दीन मिलते हैं, निगहबान कहाँ मिलते हैं। शेर देखें बच्चों भाई, मेरे भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बादबा पर हो लिखे पंजतने पाक के नाम, बादबा पर हो लिखे पंजतने पाक के नाम, ऐसी कश्ती हो तो तूफान लिखे
طوفان کہاں ملتے ہیں اور وہ محمد تھے کہ حسنین سے بیٹے پائے وہ محمد تھے کہ حسنین سے بیٹے پائے سب کو یہ سب کو یہ لولو مرجان کہاں ملتے ہیں اور کیوں نہ کاندھے پہ نمازوں کو بٹھا لے مرسل شعر دیکھیں کہ کیوں نہ کاندھے پہ نمازوں کو بٹھا لے مرسل ایسے منہ بول کے قرآن کیوں نہ کاندھے پہ نمازوں کو بٹھا لے مرسل ایسے منہ بول کے قرآن کہاں ملتے ہیں وہ بولنے کا جواب نہیں اور صرف ملتی ہے زمانے میں 72 کی مثال ملتی ہے صرف ملتی ہے زمانے میں 72 کی مثال ورنہ کردار کے انسان صرف ملتی ہے زمانے میں 72 کی مثال ورنہ کردار کے انسان کہاں مل صلوات پڑھیں دیکھئے ایسی صلوات پہ تو اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا مولانا ومولا الکونین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالى وقوله الحق ان علینا للہدى وان لنا للآخرة والأولى صلوات بہت ہی مشہور آیہ کریمہ ہے ان علینا للہدى ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے اور دنیا و آخرت کا اختیار بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر ہدایت پانا چاہتے ہو تو تم اپنے بنائے ہوئے ہادی کو منتخب نہ کرو اس کے بنائے ہوئے ہادی کو جسے ہم نے بھیجا ہے اور جسے ہم نے بھیجا ہے ایسے ہادی کو اگر تم ہادی بناؤ گے تو تمہاری دنیا بھی صحیح ہوگی تمہاری آخرت بھی صحیح ہوگی
اور حقیقت یہ ہے کہ میں نے دنیا بھی دیکھی صحیح ہوتے ہوئے، آخرت بھی دیکھی صحیح ہوتے ہوئے، اور جس نے ہادیوں سے کہ جو اللہ کی طرف سے منتخب ہے اگر ان کی ہدایت نہیں حاصل کی تو ہم نے ایک ہی میدان میں حر کو بھی دیکھا ہے، حرملا کو بھی دیکھا آج ہم اور آپ اس کی خدمت میں تشریف لائے ہیں کہ جو صرف آپ کی خوشی نہیں، صرف ہم اور آپ خوش نہیں ہیں، بلکہ ولادت امام حسین پر آسمان خوش ہے، زمین خوش ہے، لیل و نہار خوش ہیں۔ علی سے پوچھو حسین کے آنے پہ کتنی خوشی ہے، نبی سے پوچھو کہ حسین کے آنے پہ کتنی خوشی ہے، زہرا سے پوچھو حسین کے آنے پر کتنی خوشی ہے، نہیں میں آگے بڑھوں، کعبے سے پوچھو حسین کے آنے پہ کتنی خوشی ہے، قرآن سے پوچھو حسین کے آنے پہ کتنی خوشی ہے، فطرت سے پوچھو حسین کے آنے پہ کتنی خوشی ہے، جبریل سے پوچھو حسین کے آنے پہ کتنی خوشی ہے۔ میں تو اور آگے بڑھتا ہوں، ذرا جبریل سے پوچھو حسین کے آنے پہ کتنی خوشی ہے، آدم سے پوچھو نا حسین کے آنے پہ کتنی خوشی ہے۔ میرے عزیزو یاد رکھیں اللہ نے دین بھیجا ہے اس لیے حسین کی شکل میں دی بنا بھیجا۔ لیکن ہماری پہچان ہے حسینیت۔ حسین نے صرف دین نہیں بچایا ہے، آدمیت بچائی ہے۔ حسین نے فقط دین نہیں بچایا ہے، حسین نے انسانیت بچائی ہے، حسین نے تہذیب بچائی ہے، حسین نے معاشرہ بچایا ہے۔ حسین نے ثابت کیا ہے جس کا پاک لہو ہے وہ حسینی ہے، جس کا پاک لہو نہیں وہ یزیدی ہے۔ حسین کی فتح تو کربلا ہی میں ہو گئی تھی، توجہ، حسین کی فتح تو کربلا ہی میں ہو گئی تھی۔ اگر دنیا، ساری دنیا دولت کی طرف جاتی، سرمایہ کی طرف جاتی، اقتدار کی طرف جاتی تو کربلا نے فیصلہ کر دیا جن کی نظروں میں سرمایہ داری ہے، جن کی نظروں میں پیسہ ہے، جن کی نظروں میں دولت ہے، ہمیں ایسا ایک بھی سپاہی نہیں ملا جو کربلا کے من میں حسین کی طرف سے دولت کی طرف چلا گیا ہو، حسین کی طرف سے سرمایہ داروں کی طرف چلا گیا ہو، لیکن حسین اس کا نام ہے سرمایہ داروں کی طرف سے حسین کی طرف پیاسے لشکر میں آنا اس بات کی دلیل ہے یزید فیصلہ ہو گیا، تو ہار گیا، حسین جیت گیا۔ میرے عزیزو یاد رکھیں آج اس حسین کی ولادت باسعادت دیکھیے ہم لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو نمازیں پڑھتا ہے، خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو روزہ رکھتا ہے۔ میں کچھ نہیں کہتا، صرف عدالت کی نگاہ سے نماز کے درمیان یا نماز پڑھنے سے پہلے، نماز پڑھنے کے بعد اتنا سوچ ضرور اسے لینا چاہیے آج نماز باقی ہے اسی حسین کی وجہ سے، روزہ باقی ہے حسین کی وجہ سے، دین باقی ہے حسین کی وجہ سے، عبادتیں باقی ہیں حسین کی وجہ سے، ریاضتیں باقی ہیں حسین کی وجہ سے۔ میں آگے بڑھوں، آدم کا علم باقی ہے حسین کی وجہ سے، نوح کا تقویٰ باقی ہے حسین کی وجہ سے، ابراہیم کی خلت باقی ہے حسین کی وجہ سے، جنت کی آرزو باقی ہے حسین کی وجہ سے، اسلام کا پرچم بلند ہے حسین کی وجہ سے، انسانیت باقی ہے حسین کی وجہ سے، ابدیت باقی ہے حسین کی وجہ سے، تہذیب باقی ہے حسین کی وجہ سے۔ اگر مہذب بننا ہے تو حسین ہی بنو۔
حسین دیکھیے نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کی، توجہ، نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کی، خوشا نصیب کہ شارع نے نماز کے بعد ہم پہ جو فرض عائد کیا ہے وہ زیارت ہے، توجہ، وہ زیارت ہے۔ عبادت سے فارغ ہوئے، نماز پڑھی، جب نماز مکمل ہو گئی، محراب عبادت میں چاہے امام کھڑا ہو، مصلی پہ چاہے جتنے مصلین کھڑے ہوں، اب اس کے بعد دیکھیے مسجد میں کوئی ادھر ادھر کی گفتگو نہیں ہوتی، فوراً کھڑا ہو کے کہتا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ زیارت پڑھنا اس بات کی دلیل ہے ایک نمازی اور نماز پڑھتی ہے، ہمارے یہاں زیارت بادشاہ ہے نا، السلام علیکم یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ۔ وارث ابراہیم کا نام ہے حسین، وارث آدم کا نام ہے حسین۔ دیکھیے وارث افضل ہوتا ہے یا ورثہ؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں، بس یہ میری آخری منزل ہے۔ وارث افضل ہے یا ورثہ؟ کوئی مکان گر رہا ہے، لوگ پوچھتے ہیں اس مکان میں یہ مکان ایسے کیوں ہے کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے، اس کا کوئی وارث نہیں ہے، بچہ جا رہا ہے، بال میں کنگھی نہیں ہے، کپڑا اٹا ہوا ہے گندگی سے، میں نے کہا یہ کون سا بچہ ہے؟ کہا جانتے نہیں، اس کا وارث نہیں ہے، یتیم ہے، اس کا وارث نہیں ہے، یتیم ہے۔ قربان جائے شاعر علیہ الہما پہ کہ جنہوں نے نماز کے بعد بتایا ہے ہر شب جمعہ ٹہوکے لگایا ہے، آدم کا وارث ہے حسین، نوح کا وارث ہے حسین، ابراہیم کا وارث ہے حسین، موسیٰ کا وارث ہے حسین۔ اگر حسین نہ آتے، اب بتائیے آدمیت ورثہ ہے، حسین وارث ہے، نوح کی وراثت وہ کیا ہے؟ ورثے کے طور پر حسین وارث ہیں۔ وارث افضل ہوتا ہے یا ورثہ؟ بتائیں نا، وارث افضل ہے۔ اسی لیے تو جس نے حسین کی معرفت کر لی اس نے فوراً کہہ دیا دین است حسین، دین است حسین۔ تم نماز کو دین کہتے ہو، تم روزے کو دین کہتے ہو، تم اخلاق محمدی کو دین کہتے ہو، تم حج کو دین کہتے ہو، اور جس نے حسین کی معرفت کر لی اس نے کہا دین کا نام ہی حسین ہے، دین کا نام ہی حسین ہے۔ میں تو آگے بڑھ کے جملہ کہتا ہوں، بس یہی پہ ختم ہو گئی، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کتنے حسینی ہیں جو خاموش بیٹھے ہیں۔ میرے عزیزوں، نماز سے افضل تو ٹھیک ہے حسین ہے، ہم تو یہاں تک کہتے ہیں حسین انبیاء سے افضل ہے۔ یہ محبت نہیں، دلیل دوں گا، انبیاء سے افضل ہے حسین۔ کس نے پوچھا کیوں کہا آپ نے انبیاء سے افضل ہے حسین؟ ہم نے بس سنیے، نوح نبی ہے یا امام؟ رسول ہے یا امام؟ کہا نبی ہے۔ نوح سے شریعت چلی ہے، توجہ، نوح سے شریعت چلی ہے، یہ جتنی شریعتیں ہیں نوح سے چلی ہے۔ افضل کون ہوا عام لوگوں کے درمیان؟ نوح۔ 950 سال تک جناب نوح نے تبلیغ کی ہے، توجہ، 950 سال تک جناب نوح نے تبلیغ کی ہے۔ تبلیغ کا عالم کیا تھا؟ قل لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے نکل جاتے تھے لوگ، انہیں پتھر مارتے تھے۔ ارے دین آسانی سے نہیں پھیلا ہے جی، حال یہ ہے، تاریخوں میں ہے کہ جو بچے خود سے نہیں چلتے تھے انہیں ماں باپ گود میں لے لیتے تھے، ان کے ہاتھ میں پتھر دیتے تھے کہ جب نوح گزرے تو پتھر مارو جی۔ یہ دین ایسے نہیں پہنچا ہے۔ اور جناب نوح اتنا زخمی ہو جاتے تھے اور پتھروں کے بیچ میں چھپ جاتے تھے تو لوگ سمجھتے تھے کام ختم ہو گیا۔ اور پھر جب دوسرا دن آتا تھا جناب نوح پھر تبلیغ کے لیے نکل جاتے۔ ہوتا کیا تھا؟
मैं हुसैन को क्यों मानता हूं, हुसैन की कदर क्यों करता हूं, हम हुसैनी हैं, क्यों है हुसैनी। दूसरे दिन होता यह था कि जनाब नूह जो जख्मी हालत में होते थे तो अल्लाह फरिश्ता भेजता था और फरिश्ता बालों पर से नूह के जिस्म के जख्म को मुंदमिल कर देता था। अल्लाह अकबर। और दूसरे दिन फिर एकदम चाको चौबंद होकर जनाब नूह कुर्बान जाए हुसैन। और याद रखना हुसैनियों, ये तुम्हारी मां की मोहब्बतों का ये सिला है कि तुम हुसैन की बारगाह में तहनीयत देने के लिए ज़हरा के लिए आए, ज़हरा के पास आए। फर्क क्या है? मैं इसीलिए हुसैन को वारिस नूह मानता हूं, तवज्जो, मैं इसीलिए हुसैन को वारिस नूह मानता हूं। नबी जब जख्मी होता है तो फरिश्ता इंतकाल जख्म करता है। जब नबी